انسان یا جن ذاتی، یہ کہانی سندھ کے ایک گاؤں کے مسجد امام بخش کی ہے۔ بہت لمبے انتظار کے بعد جب اس کے گھر 6 بیٹیوں کے بعد ایک بیٹی ہوئی تو پیدائش کے وقت گھر میں ایک عجیب سی خوشبو پھیل گئی۔ دائی اماں کے علاوہ فاطمہ اور اس کی سہیلیاں بھی حیران تھیں کہ یہ کیسی مہک ہے۔ فاطمہ نے سمجھا کہ امام صاحب نے اگربتیاں جلائی ہوں گی اور یوں بات آئی گئی ہوگی۔ جو بھی بچی کو دیکھتا تو دیکھتا رہ جاتا۔ وہ بہت ہی پیاری بچی تھی، مگر اس بچی میں ایک عجیب سی بات تھی۔ وہ یہ تھی کہ اس کے ہاتھ پاؤں کافی بڑے تھے، جسم اس کا نازک پتلا سا تھا، گلابی سرخ مائل رنگت تھی، سنہرے بال اور نیلی نیلی آنکھیں، مگر اس کے ہاتھ پاؤں بہت ہی بڑے بڑے سے تھے اور اسے دیکھ کر حیرانی ہوتی تھی۔ کافی لوگ پریشان تھے کہ یہ بچی کیسی عجیب غریب ہے۔ فاطمہ نے کہا کہ بلا وجہ آپ لوگ اس بات پر پریشان ہو رہے ہیں، یہ سب قدرت کا نظام ہے۔ تو سب لوگ خاموش ہو گئے۔ اللہ بخش بچی کے کان میں جب اذان دے رہے تھے تو بچی ان کی گود میں بدک رہی تھی اور پھٹی بڑی آنکھوں سے اللہ بخش کو دیکھ رہی تھی۔ یہ بات اللہ بخش نے بھی محسوس کی تھی۔ پھر وہ اپنی بیگم سے ہنس کر بولے کہ بیگم، ہماری بیٹی تو بہت شریر ہے۔ تمام بھائیوں کا خوشی کے مارے کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ ہر دوست سے یہی کہتے کہ ہمارے گھر میں ایک ننھی پری آئی ہے۔ بچی کا نام پریشا رکھا۔ وہ واقعی ایک ننھی پری تھی۔ 6 دن کی بچی اس طرح مسکراتی جیسے کہ 2-2.5 سال کی بچی ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک ہوتی۔ فاطمہ جب بچی کو دودھ پلاتی تو وہ بے سدھ ہو جاتی۔ پریشے کا پیٹ ہی نہیں بھرتا تھا۔ وہ اس طرح سے دودھ پیتی تھی کہ جیسے کئی دنوں سے بھوکی ہے۔ وہ گھبرا کر زبردستی اسے اپنے آپ سے الگ کرتی۔ کئی دفعہ اس نے امام صاحب سے کہا تو وہ ہنسنے لگے۔ پھر کہا کہ نہیں جلی، یہ تیرا وہم ہے، اسے بھینس کا دودھ پلا، میں کل سے زیادہ دودھ لے کر آیا کروں گا۔ پریشا جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی اتنی ہی وہ حسین ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے بال سنہرے اور بہت لمبے تھے۔ اللہ بخش ہر دفعہ اسے گنجا کروا دیتا کہ شاید کالے رنگ کے بال نکل آئیں اور لمبائی میں کم ہوں، کیونکہ فاطمہ کے لیے انہیں سنبھالنا کافی مشکل ہو جاتا، مگر ہر دفعہ وہ بڑھ جاتے۔ گاؤں کی لڑکیاں اس کے بالوں سے جلتی تھیں۔ جیسے جیسے پریشا بڑی ہو رہی تھی، امام صاحب نے اسے نماز اور دینی تعلیم کی طرف متوجہ کرنا چاہا، مگر وہ نماز نہیں پڑھتی تھی اور نہ ہی مدرسے جا کر قرآن پاک پڑھنا سیکھتی۔ بھائی اسے اپنے ساتھ لے کر جاتے تو وہ رو پیٹ کر واپس آ جاتی۔ ہر وقت اڑتی ترتی بنی پھرتی، کبھی ادھر اور کبھی ادھر۔ گھر کے نزدیک ہی گلاب کا بہت بڑا باغ تھا۔ پریشا موقع پاتے ہی وہاں جا پہنچ جاتی اور پھولوں سے باتیں کرتی۔ باغ کا مالی بھی اسے پھولوں سے باتیں کرتا دیکھ کر حیران ہوتا، مگر وہ اسے پریشا کا بچپنا سمجھ کر خاموش رہتا، کیونکہ وہ امام صاحب کی بڑی رسپیکٹ کرتے تھے۔ امام صاحب بھی اس کی ان حرکتوں کو دیکھ کر اس کا بچپنا سمجھتے، مگر ماں کو کبھی کبھی حیرت ہوتی کہ پریشے میں کوئی نہ کوئی غیر معمولی بات ضرور ہے۔ پریشے اکثر نہا کر گھنٹوں آئینے کے سامنے بال کھول کر کھڑی رہتی اور آئینے سے باتیں کرتی ہوتی، زور زور سے ہنستی اور اس کی ہنسی میں عجیب سی کھنک ہوتی۔ فاطمہ کام چھوڑ کر اسے دیکھتی تھی۔ وہ کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتی تو اسے ایسا لگتا کہ جیسے زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی۔ پریشے نے وقت سے پہلے ہی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو گاؤں میں اس کے حسن کے چرچے ہونے لگ گئے۔ فاطمہ اور اللہ بخش پریشان ہوئے، کیونکہ پریشا نہ تو دین کی طرف تھی اور نہ ہی گھر کے کوئی کام کاج کرتی تھی۔ بڑے بھائیوں نے سختی سے کام لینا چاہا تو وہ اور بھی ضدی بن گئی۔ پریشا کھانا چھوڑ دیتی، سارا دن آئینے کے سامنے کھڑی رہتی اور بناؤ سنگار کرتی۔ موقع ملتے ہی گلاب کے باغ میں پہنچ جاتی اور اس طرح ناچتی جیسے کوئی مورنی ہو، اپنی دنیا میں مگن اپنے پنکھ پھیلا کر ناچتی۔ آج پریشا پورا 17 برس کی ہو چکی تھی۔ جو اس کو دیکھتا وہ دیکھتا رہ جاتا۔ وہ نہایت خوبصورت ہو گئی تھی۔ گندم کی کٹائی کا موسم تھا۔ اللہ بخش اور فاطمہ صبح سویرے نماز کے بعد گندم کی کٹائی کے لیے گئے ہوئے تھے۔ پریشا بھی ناشتہ کر کے سیدھی گلاب کے باغ جا پہنچی۔ آج اسے دیسی گلاب کے باغ کے پھول تلاش کرنا تھے، جسے وہ کل تک کلی کی صورت میں دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ آج بس صبح ہی یہاں پہنچ کر تاکہ مالی اسے توڑ نہ لے۔ جب پریشا اس پودے کے پاس پہنچی تو اس نے دیکھا کہ شاخ پر پھول ہی نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر وہ پاگلوں کی طرح باغ میں دوڑنے لگ گئی کہ شاید وہ اس گلاب کا پودا پھول دیکھ رہی ہے، مگر تمام پودوں پہ صرف کلیاں تھیں، پھول کوئی بھی نہ تھا۔ پریشا پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔
اچانک اس کا چہرہ بھیانک ہو گیا۔ اس کے منہ سے عجیب سی آواز نکلنے لگ گئی، زبان حلق سے باہر آ گئی اور وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ پریشا اب رو بھی رہی تھی۔ اتنے میں مالی کا گزر ہوا اور وہ پریشا کو روتا دیکھ کر وہیں رک گیا۔ مالی بابا، گلاب کا پھول کہاں ہے؟ پریشا مالی کو دور سے دیکھ کر چلا کر بولی۔ بیٹا، آج کسی کی شادی تھی، اس لیے صبح مالک نے منگوا لیے۔ یہ کہتے ہی مالی بابا اس کے قریب آیا۔ پتر 2-4 دن میں پھر کھل جائیں گے۔ نہیں بابا، جو سب سے بڑا گلاب کا پھول تھا، جو گلابوں کا بادشاہ کہلاتا ہے، وہ کبھی کبھی آتا ہے، مجھے بس وہی چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بدل گئی اور وہ زور زور سے رونے لگ گئی۔ جب مالی بابا نے اسے قریب سے دیکھا تو وہ سناٹے میں آ گئے، کیونکہ پریشا کی شکل میں ایک خوفناک عورت تھی اور وہ غصے میں کھڑی بول رہی تھی۔ اس کی بات مالی کو سمجھ آئی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے اس کے جسم پہ قبضہ کیا اور میں اس کی صورت میں دوبارہ جنم لیا۔ میں دوبارہ زندہ ہونا چاہتی تھی کیونکہ مجھے مار دیا گیا تھا، اس لیے میں پریشا کی ماں کی گود میں اتر گئی۔ میں اپنے جوان ہونے کا انتظار کرنے لگی، جب میں پریشا کے جسم پہ اپنا قبضہ ساری عمر کے لیے کرتی، پر ہر لمحہ مجھ سے وہ چھین لیا گیا۔ مجھے شروع سے گلاب کا پھول بہت پسند تھا، اس لیے مجھے گلاب کے بادشاہ چاہیے۔ اس کی خوشبو سے میرا جسم مہکتا رہتا۔ اس مہک کے ذریعے میں کسی کو بھی اپنا غلام بنا سکتی تھی۔ جب میری موت ہوئی تھی تو میرے سب سے چھوٹے دیور کی عمر 8 برس تھی۔ اب وہ گبرو جوان ہے۔ میں اس کو اپنا غلام بنا کر اپنے پورے سسرال سے انتقام لینا چاہتی تھی، مگر وہ گلاب کا پھول تم لوگوں نے توڑ لیا۔ مجھے وہ پھول واپس چاہیے۔ مالی بابا نے جب پریشا کو اس حالت میں دیکھا تھا تو اس کے ماں باپ کو بلایا اور جلد ہی ایک عامل کو بھی بلایا گیا۔ عامل صاحب پریشا کی بات پر ایک کان سے سنتے اور دوسرے کان سے اڑا دیتے۔ جیسے جیسے عامل صاحب پڑھائی کر رہے تھے، وہ جن زیادی چیختی جا رہی تھی جو پریشا کے اندر تھی۔ آج پریشا بہت اذیت میں تھی اور وہ رو رہی تھی۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے جینے دو۔ اگر میں پریشا سے الگ ہو گئی تبھی پریشا اسی طرح ایک بستر پر مردے کی طرح زندگی گزارے گی اور کبھی ٹھیک نہیں ہو سکے گی۔ بس اللہ بخش یہ جملہ برداشت نہ ہوا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ عامل بابا نے کہا کہ پریشا کو جانے دو، پریشا کو مرنے دو۔ اگر یہ نہیں مری تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کو نقصان پہنچائے گی۔ اللہ بخش نے اپنے کلیجے پر پتھر رکھ کر کہا۔ اب جب ان کا علم پورا ہونے والا تھا، اس وقت اللہ بخش نے سب کچھ خاک میں ملا دیا۔ عامل صاحب اپنا عمل چھوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا پریشا جھٹکے لے رہی ہے۔ کافی دیر تک اس کی کیفیت اسی طرح رہی اور پھر اس کی موت ہو گئی۔ جس وقت اس کے جسم سے روح نکلی، کمرے میں عجیب سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، گلاب کی مہک آنے لگی۔ اللہ بخش کی غلطی کی وجہ سے پریشا اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور اللہ بخش نے اپنا سینہ پیٹ لیا۔ میری بچی، میں تیرا مجرم ہوں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم مردوں کی طرح زندگی گزارو۔ ماں نے تو اپنے بال ہی نوچ لیے ہیں۔ آہوں اور سسکیوں میں اللہ بخش نے خود اسے قبر میں اتارا۔ پریشا کے بعد گھر سونا ہونا ہو گیا تھا۔ اس غم میں 1 سال کے اندر ہی اندر فاطمہ بھی مر گئی۔ اللہ بخش اکیلا رہ گیا۔ بیٹوں نے اسے سنبھالا۔ وہ روز پریشا کی قبر پر جاتا، ساتھ فاطمہ کی قبر بھی تھی، وہاں پر بھی فاتحہ پڑھی جاتی۔ پریشا کی قبر پہ گلاب کے پھول چڑھاتا، قرآن پاک پڑھتا اور رو رو کر دعا کرتا کہ الہی کسی بچی کو ایسی ناگہانی مصیبت سے نہ ڈالنا۔ آج کی دوسری کہانی مہوش نے حیدرآباد سے سینڈ کی ہے۔ آئے میں آپ کو انہیں کی زبانی سناتی ہوں۔ میں آپ سب کو ایک عجیب سا واقعہ سنانے لگی ہوں۔ میری شادی ہوئی اور ہم لاہور شفٹ ہو گئے۔ میرے ہسبینڈ کی جاب کی وجہ سے ہسبینڈ کی سیلری میری اتنی زیادہ نہیں تھی، تو ہم نے ایک پرانے سے مکان میں لے کر اس میں رہنا شروع کر دیا۔ وہ ایک پرانا سا محلہ تھا اور ہم اس پہ رینٹ پہ رہ رہے تھے۔ ہمارے سامنے ایک بہت ہی ٹوٹا پھوٹا گھر تھا۔ میرے ہسبینڈ جاب پہ چلے جاتے اور میں سارا دن اکیلی رہتی۔ میں دیکھتی رہتی کہ کوئی محلے دار ہی مجھے مل جائے اور میں جس سے باتیں کر سکوں۔ ہمارے گھر کے سامنے جو گھر تھا وہ بالکل اندھیرے میں ڈوبا رہتا اور وہاں مجھے کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ میں سارا دن گھر میں فارغ بیٹھ کر گلی میں دیکھتی رہتی کہ شاید یہاں سے کوئی گزرے جس سے میں بات چیت کر سکوں، کیونکہ سامنے والے گھر کو دیکھ کر مجھے عجیب وحشت ہوتی۔ سامنے والے گھر میں صرف ایک روم کی لائٹ آن ہوتی تھی اور باقی پورے گھر میں اندھیرا رہتا۔ گھر کے اوپر کی چھت ایسی تھی اور ایسی ٹوٹی پھوٹی تھی، لگتا تھا کہ سالوں سے یہاں کسی نے صفائی تک نہ کی ہو۔ خیر میں ایک دن سبزی لینے گھر کو نکلی۔ میں نے دیکھا کہ اس گھر کے دروازے سے ایک بوڑھی عورت نکلی ہے۔ مجھے اس کا بس تھوڑا سا چہرہ نظر آیا تھا۔
میں نے ان کو سلام کیا مگر انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا اور جلدی سے وہ اندر چلی گئیں۔ ان کا حال ایسا دکھ رہا تھا کہ جیسے سالوں سے وہ نہائی تک نہ ہو۔ بال بکھرے ہوئے اور عجیب سا حال تھا جو میں پراپرلی آپ کو ڈیفائن نہیں کر پا رہی۔ اس بوڑھی عورت کو دیکھ کر میرا تجسس بڑھ گیا تھا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ اس گھر میں کیا ہے اور یہ لوگ اس طرح سے کیوں رہتے ہیں۔ یہ بوڑھی عورت کون ہے؟ ہماری گلی میں جو باقی کے گھر تھے وہ بھی زیادہ تر خالی تھے۔ ایک دن میں صحن میں کھڑی تھی کہ رکشا رکنے کی آواز آئی۔ میں اپنے کام میں لگی ہوئی تھی اور تھوڑی دیر کے بعد میرا دروازہ بجا۔ دروازے پہ کوئی آنٹی تھی۔ کل سے وہ کافی بہتر لگ رہی تھی۔ انہوں نے سلام کیا اور بولی کہ آپ یہاں نیو شفٹ ہوئی ہیں۔ وہ آنٹی بولی کہ آپ سے مجھے ایک ریکویسٹ کرنی ہے۔ آپ کے سامنے گھر ہے، وہاں میری ایک بہن رہتی ہے اور وہ اکیلی ہے۔ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ اللہ نہ کرے کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو آپ یہ میرا نمبر رکھ لیں اور صرف پہلے مجھے انفارم کر دیجیے گا۔ میں تو جیسے اس چیز کے انتظار میں تھی۔ میں نے انہیں اندر آنے کو کہا مگر شاید وہ جلدی میں تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں پھر کبھی آپ کے گھر آؤں گی۔ پھر وہ آنٹی چلی گئی مگر انہوں نے مجھے اس عورت کے بارے میں زیادہ نہیں بتایا تھا، نہ ہی اس گھر کے بارے میں۔ میں یہ چاہتی تھی کہ وہ میرے گھر آئیں تاکہ مجھے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے پتہ چلے۔ اور پھر تقریباً 1 ویک کے بعد وہ آنٹی دوبارہ ہمارے گھر آئیں۔ انہوں نے میرے گھر کی ڈور بیل بجائی تو میں نے ان کو ویلکم کیا اور روم میں بٹھایا اور ان کو میں نے ٹی کی آفر کی۔ آنٹی اچھی خوبصورت عورت تھی۔ وہ عبایا پہنے ہوئی تھی، وہ تھوڑی بیچاری جھجک رہی تھی۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں کافی ٹاکیٹیو عورت ہوں، لوگوں کو باتوں میں لگا لیتی ہوں اور لوگ اپنی پرابلمس اکثر مجھ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ خیر میرا کچھ انٹروڈکشن لینے کے بعد وہ ہچکچاتے ہوئے بولی کہ سامنے والے گھر میں میری امی ابو کا گھر ہے اور گھر میں جو رہتی ہیں وہ میرے بڑی بہن ہیں۔ میں نے چپ کر کے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ میں چاہ رہی تھی کہ وہ خود ہی بولیں۔ میں انتظار کر رہی تھی کہ وہ کچھ بولیں مگر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب میں نے ان کو تسلی دی اور کہا کہ اگر آپ شیئر نہیں کرنا چاہتی تو آپ چھوڑیں، ہم کوئی اور بات کرتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی وہ خود اپنے دل کا حال بتانا چاہ رہی ہوں، اب آگے کی سٹوری میں آپ کو ان کی زبانیں سناتی ہوں۔ ہم 5 بہن بھائی تھے۔ اچھا خوشحال گھر تھا ہمارا۔ امی ابو میں پیار محبت سب ہی کچھ تھا ہمارے گھر میں۔ بس کمی تو ایک چیز کی تھی، ہمارے لیے بھائی کی اور میرے ماں باپ کے لیے ایک بیٹے کی، اور اس کمی نے ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیا۔ میری ماں نے بچے پہ بچہ پیدا کیا صرف اس چکر میں کہ اب کے بیٹا ہو جائے، اور جب دعاؤں سے کام نہ ہوا تو تعویذ گنڈوں کے چکر میں پڑ گئیں۔ ہم سب بہن بھائی تو اس وقت بہت چھوٹے تھے، ہمیں اس چیز کا کچھ اندازہ بھی نہیں تھا۔ میری بڑی بہن اس وقت 15-16 سال کی تھی اور بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس کی نیلی آنکھیں اور لمبے بال تھے۔ اس کا فیس ایسا تھا کہ ہر کوئی اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا۔ میری ماں ایک بابے کے پاس جایا کرتی تھی۔ ہمارے ابو کا ہم بیٹیوں سے بہت ہی زیادہ پیار تھا۔ وہ کبھی بھی امی کو بیٹے کی کمی ہونے کا طعنہ نہیں دیتے تھے، مگر ہماری امی کی خواہش ان کا جنون بننے لگ گیا تھا۔ اب امی اکثر آپی کو لے کر گھر سے نکل جایا کرتی تھی۔ وہ اس بابے کے پاس جاتی تھی جنہوں نے امی کو بیٹا دلوانے کا وعدہ کیا ہوا تھا۔ پھر ایک دن اس بابے نے میری ماں کو کہا کہ بیٹے تیرا تو بیٹا ہو جائے گا، لیکن اس شرط پہ کہ تو اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کروا دے۔ وہ تو ایک بڑی عمر کا اور غلیظ قسم کا آدمی تھا۔ پھر امی کو کچھ عقل آئی اور وہ وہیں پر اس آدمی کو برا بھلا کہہ کر واپس آ گئی۔ تو اس آدمی نے میری ماں کو کہا کہ اگر تو نے اس عورت کی شادی مجھ سے نہ کروائی تو یہ کسی اور کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا میں اس کو۔ خیر میری ماں بہت ڈر گئی اور پھر انہوں نے اس بابا کے پاس جانا چھوڑ دیا۔ کچھ دن گزرے کہ آپ کی طبیعت خراب رہنے لگ گئی۔ وہ نیند میں ایک دم سے ڈر جایا کرتی تھی، بیٹھے بیٹھے کبھی رونے لگ جاتی اور کبھی ہنسنے لگ جاتی، پاگلوں کی طرح باتیں کرتی۔ ابو امی آپی کی حالت دیکھ کر بہت پریشان رہنے لگ گئے تھے۔ پھر کسی نے اس طرح سے امی کو آپی کی شادی کا مشورہ دیا تو ہمارے گھر لوگ آنے لگے تھے آپی کو دیکھنے کے لیے۔ آپی ہر کسی کو بہت پسند آ جاتی۔ عمر بھی بہت چھوٹی تھی ان کی، لیکن ہماری بھی مجبوری تھی، ہماری بات کہیں نہیں بن پاتی۔ جو بھی رشتے کے لیے ایک بار آتا دوبارہ واپس نہ آتا۔ اب ہماری آپی کی طبیعت دن بدن بگڑنے جا رہی تھی۔ ایک دن آپی کو دیکھنے کچھ لوگ ہمارے گھر آئے۔ ان کے سامنے آپی کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ سب کے سامنے پہلے بے ہوش ہوئی اور پھر اچانک ہوش میں آ گئی
और फिर अपने घुटनों के बल चलने लग गई, जिसको देखकर सब डर गए। और जैसे ही उनको रोकने के लिए अम्मी और अब्बू ने हाथ डाला तो अजीब सी आवाज़ में गुस्से में बोलने लग गई कि मुझे रहमान बाबा के पास जाना है, वो मुझे बुलाते हैं। अब्बू ने जब ये सुना तो वो हैरत ज़दा रह गए। उन्होंने हम सब से पूछा कि ये रहमान बाबा कौन है और ये किसके पास जाने को कह रही है। तो मेरी जो दूसरे नंबर की बहन है उसने मेरे अब्बू को सब कुछ बता दिया कि मेरी माँ अपने बेटे के लिए उसके पास जाती है कि ताकि उसकी वो पढ़ाई करे और हमारा एक भाई हो जाए। खैर अम्मी को अब्बू ने बहुत सुनाई, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते थे, जो कुछ होना था वो हो चुका था। अब अब्बू किसी मौलवी साहब को अपने घर लेकर आए और उन्होंने आपी पे कुछ दिन पढ़ाई की और आपी की तबीयत थोड़ा बेहतर होने लगी थी। अब खाना वगैरह भी खाने लगी थी और साफ़ सुथरी भी रहती। मौलवी साहब ने बताया कि उस बाबा ने इस बच्ची पर जिन्नात के ज़रिए काबू किया है और वो इतनी आसानी से जान नहीं छोड़ेगा। आप अपनी बच्ची की शादी करवाएं और इसे शहर से बाहर भेज दें तो शायद कुछ फ़ायदा हो जाए। मौलवी साहब ने आप ही पे पढ़ाई जारी रखी हुई थी और हम ज़ोर और शोर से उनका रिश्ता ढूंढने में लगे हुए थे। घर के हालात भी अब बेहतर होते जा रहे थे। मौलवी साहब ने हमारी आपी के लिए एक रिश्ता बताया तो उस आदमी की 25 साल बड़ी एज थी हमारी आपी से और उसकी पहली बीवी मर चुकी थी। उसके घर में सिर्फ एक उसकी बूढ़ी माँ ही थी। वो आदमी जानता था कि आपी के साथ क्या मसला था। ये सब जानने के बावजूद भी वो आपी से राज़ी था। तो हमारे अब्बू ने कहा कि आपी की शादी होगी और यहीं होगी, तुम सब लोग तैयारी कर लो। इस तरह एक हफ्ते के अंदर अंदर हमारी आपी राज़ी नहीं थी, लेकिन उनकी शादी कर दी गई। वो आदमी बहुत अच्छा था, हमारी आपी का बहुत ख्याल रखता था। अब आपी खुश रहने लग गई थी। किस्मत फिर पलट गई और आपी को फिर फिट्स आने शुरू हो गए। मेरी आपी के हस्बैंड भी बीमार रहना शुरू हो गए थे। उनके बिजनेस से उनको मुसलसल नुकसान हो रहा था और एक रात ऐसा हुआ कि वो रात को सोए और सुबह ना उठ सके। हम सब के लिए वो दिन क़यामत से कम का ना था। समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें और क्या ना करें। सिर्फ 6 मंथ की शादी चली और उसमें ये सब कुछ हो गया। हमारे बहनों की मौत के बाद उनकी अम्मा, जो पहले ही आपी को मनहूस कहती थी, उन्होंने कहा कि चुड़ैल है जो मेरे बेटे को भी खा गई। उनका बस नहीं चल रहा था कि अपने बेटे के साथ हमारी आपी को भी कब्र में उतार दे। जाहिर सी बात है कि उसने अपना बेटा खोया था। मेरी आपी के सास के माइंड में पता नहीं क्या चल रहा था। उन्होंने कहा कि ये मेरे बेटे की निशानी है और मैं इसको घर से नहीं जाने दूंगी। तो मेरे अब्बू ने भी मेरी आपी को वहीं पे छोड़ दिया, क्योंकि उनकी सास कह रही थी कि ये मेरे बेटे की निशानी है, मैं इसे अपने पास रखूँगी। मेरे अब्बू ने ये सोचा था कि अगर मैं इस बेटी को वापस ले आया तो मेरी दूसरी बेटियां भी हैं। मेरी इस बेटी को लोग मनहूस समझते हैं और मेरी दूसरी बेटियों के रिश्ते नहीं होंगे। अल्लाह अल्लाह करके मेरे 2nd नंबर वाली बहन का रिश्ता हुआ और फिर 3rd नंबर वाली का। अब हम सब अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी थे। 2-3 महीने के बाद मेरे अम्मी अब्बू जाकर आपी से मिलाते, हमें आपी से मिलने नहीं देते थे। जब मैं बहुत छोटी थी, मेरी आपी की सास ने मेरी आपी पे बहुत जुल्म किया। कभी वो उसको डंडे से मारती और कभी गरम सलाई उसके ऊपर लगाती। उसके जिस्म पे कभी कभी बहुत सारे निशान होते। मेरी आपी जुल्म सहते सहते अब निढाल हो चुकी थी। इस तरह वो औरत मेरी आपी पे जुल्म करते करते खुद ही इस दुनिया पे चली गई और अब मेरे अब्बू के लिए एक और परेशानी खड़ी थी कि मेरी आपी का क्या होगा। और मजबूरन वो आपी को घर लेके आ गए। वो दिन मुझे याद है कि आपी का हाल देखकर मैं बहुत डर गई थी। ऐसा जैसे कि कोई मुर्दा हो कोई कब्र से निकाल कर ले आया हो। गोश्त नाम की कोई चीज़ उनके जिस्म पर नहीं थी, वो एक सूख के कांटा बन चुकी थी। आपी को घर लाकर अब्बू ने उनको एक रूम में बंद कर दिया ताकि कोई उन्हें देख ना सके। रात को आपी के रूम से कभी रोने की और कभी हंसने की आवाज़ें आती, अजीब गिड़गड़ाने की आवाज़ें आती थी। हम सब की तो जैसे आदत पड़ गई थी। इस तरह मेरी भी शादियाँ हो गई। मुझे 16 साल की उम्र में ही ब्याह दिया गया। आपी का हाल वही रहा और इस तरह अम्मी अब्बू भी हमारे इस दुनिया से चले गए। ये मेरे अब्बू का ही घर है। हमारी आपी इसी घर में वापस आ गई थी। बीच में हमने रहमान बाबा का भी पता करने की कोशिश की कि उनका पता लगे कि वो कहाँ हैं, कहाँ गायब हो गए हैं। हमें उनका कोई पता ना था। शायद वो यहाँ से चला गया था, लेकिन उस आदमी ने जो चीज़ें आपी को अपने कब्ज़े में रखने के लिए भेजी थी वो आपी के साथ ही रह गईं। अब हम सब बहनें अपने अपने घरों में खुश हैं।
ہر ہفتے میں آپی کو دیکھنے کے لیے آتی ہوں۔ آپی کے حالات کے ذمہ دار صرف وہ بابا ہی نہیں، میری امی، ابو اور ہم سب بہنیں بھی ہیں جنہوں نے آپی کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ سب بتاتے ہوئے وہ آنٹی رو بھی رہی تھی۔ میں اس گھر میں تقریباً 7 مہینے رہی۔ میں جب بھی سامنے گھر میں اس عورت کو دیکھتی تو مجھے اس کو دیکھ کے بہت تکلیف ہوتی۔ لسنرز، یہ آج کی سٹوریز تھیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیو سٹوریز کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔